السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لوائک الحمد اسمه حامد وممدوحک واصل کل عالمک وامام کل عالمک ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ شادی خانہ آبادی کا جشن ہے جو منایا جا رہا ہے. عالی جناب نظام الدین بھائی کی ہمشیرہ کی یہ شادی کے موقع پر محفل میلاد محفل رسول کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعراء خطبہ نے شرکت کی، اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی. آپ نے ان کی نعت و منقبت تقریر و نظامت سماعت کی. میں آپ کے سامنے حاضر آیا، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا ہوگی. دعا کرتے ہیں میرا مولا اس شادی کو خانہ آبادی بنا دے، دونوں خاندانوں میں محبت قائم فرما دے. دولہا دلہن کو میرا مولا ہر طرح کی نظر سے، ہر طرح کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اس شادی میں آنے والی جملہ پریشانیوں کو میرا مولا آسانیوں میں تبدیل فرمائے. حضرات، شادی یہ زندگی کا ایک اہم رکن ہے. انسان کی زندگی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اور ہو جاتی ہے. وہ ذمہ داریاں شادی سے پہلے انسان محسوس نہیں کرتا جو ذمہ داری شادی کے بعد محسوس کرتا ہے. شادی جو ہے، صحیح پوچھئے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک تحفہ ہے. جو شخص شادی کو سنت رسول کے مطابق کرتا ہے اور شادی میں حرام کام نہ کرے، وہ شادیاں اس کے گھر میں خوشیوں کے پھول لاتی ہے. انسان اگر حرام چیز سے بچتا ہے تو اللہ اس کو حلال اس سے کئی گنا اچھی عطا فرماتا ہے. اگر انسان بدکاری سے، بے حیائی سے، زنا سے، بلاత్కాر سے بچے گا تو جب شادی ہوگی تو اللہ
عورت کو اس کا شوہر، شوہر کو اس کے لیے بیوی، پھر اتنی اچھی عطا کرے گا کہ وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، قرآن میں پاکوں کے لیے پاک ہیں، خبیثوں کے لیے، بروں کے لیے، بدکاروں کے لیے بدکار ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ بدکاری کرو گے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ بے حیائی کرو گے، شادی سے پہلے امانت میں خیانت کرو گے، شوہر اپنی بیوی کی امانت ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے، اس امانت میں اگر خیانت کرو گے تو تمہاری جب شادیاں ہوں گی تو پھر اگر تم خود خبیث ہو تو تمہیں بھی خبیثہ ملے گی، اور تم طیب ہو، پاک ہو، سچے ہو، صاف ہو، تو پھر اللہ تمہیں بھی پاک بیوی عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے انسان شادی جو ہے اگر کرے تو مال کی بنیاد پر نہیں کرے، بلکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے اعمال کے بنیاد پر شادی کرنا چاہیے۔ رہن تو صحیح بول رہا ہے، مت بولو، پھر سے گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ صحیح بول رہا تو کیوں سے وہ کر رہا ہو؟ مال کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت صحیح بول رہا آپ کو، میں کہا ابھی سے مت چھڑیے۔ اب تمہارا بھی صحیح نہیں بولے گا تو کس کا صحیح بولے گا؟ ان کے گھر کے آدمی پڑھنے والے، اعظم بھائی کا مائک ہے یہ، تو یہ تو ماسٹر ہیں، پڑھتے ہیں ان کے گھر میں، تو اب ان کے گھر کا بھی نہیں سے بولے گا تو کہیں کا بولے گا ہی نہیں سے، ہے نہیں؟ ہاں تو توجہ فرمائیں آپ حضرات، شادی انسان جب کرے تو شادی دین کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ سب سے پہلے ہے دین، نمبر 2 ہے شادی کرنے کے لیے دین کے بعد پھر حسن دیکھا جائے۔ کیا دیکھا جائے؟ حسن، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ ایسی عورت سے شادی کریں کہ جس سے اولاد یا نسل زیادہ چلنے کے امکانات ہوں، کہ ہماری نسل کی افزائش زیادہ ہوگی، ہماری نسل زیادہ بڑھے گی۔ اور چوتھی چیز ہے مال بھی، مگر مال سب سے لاسٹ میں ہے۔ آج ہم نے الٹا کر دیا، مال سب سے پہلے، ساری چیزیں چھوڑ دی۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو رشتہ کرنے جاتے ہیں جو پوچھتے ہوں کہ بتاؤ لڑکی کتنے وقت کی نمازی ہے نا؟ اچھا آدمی کہتا ہے یہ بچولیے کہ لڑکی بڑی نمازی ہے، کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کاروبار کیا ہے، حقیقت بتانا، یہ سے چھوڑو، اس کی بات مت کرو، ہے نا؟ وہ کہتا ہے لڑکی تہجد گزار بھی ہے، کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ بات نہیں، مین بات بتاؤ۔ الٹا کر دیا ہے نا، مین بات یہ نہیں تھی، مین بات یہی تھی کہ یہ بتاؤ کہ لڑکی کتنی نماز پڑھنے والی ہے، یہ لڑکا کتنا نماز پڑھنے والا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ شادی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ اگر شادی اچھے سے ہو گئی، بیوی کو شوہر اچھا مل گیا، شوہر کو بیوی اچھی مل گئی، تو ان کی زندگی جنت کی طرح گزرتی ہے۔ اور اگر بیوی اچھی نہ ملی یا شوہر اچھا نہ ملا تو اگر امکان کتنی بھی ہے، مالداری کتنی بھی ہے، مگر پوری زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے۔ حقیقت بات ہے، زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے، پوری زندگی روتے روتے گزرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اعمال پہلے دیکھو، مال بعد میں، اور اعمال پہلے دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی۔ قرآن نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کیا ہے ایک دوسرے کا؟ مگر آج کل لباس نہیں ہے، آج کل تو ایک دوسرے کی میڈیا بنائے پھر رہے ہیں، میری بیوی ایسی ہے، میری شوہر ایسا۔ حقیقت بات ہے یہ، ابھی خبر ملی ہے، کہاں کی بات ہے یہ؟ یو پی کی بات ہے، کہیں شاید ضلع بریلی یا علی گڑھ کی بات ہے۔ اچھا میں پہلے بات بتا دوں، آپ نے علی گڑھ تو کہہ دی، کیا پتا کون سی بات بتا رہا ہوں میں؟ بات سن لیجئے، بات یہ ہے
کہ پاکستان میچ جیتا، ابھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا، تو شوہر نے پٹاخے پھوڑ دیے تو بیوی نے مقدمہ جو کر دیا کہ یہ پاکستانی ہے، آیا تھا نا اخبار میں، ابھی کٹنگ پڑی ہوگی۔ تو اب بتائیے مجھے، بیوی شوہر کے خلاف کر رہی ہے اور میاں اس کے خلاف مقدمہ ہو بھی گیا۔ ہاں اس وقت تو پٹاخہ نہیں، اگر چھینک بھی دو گے جب بھی مقدمہ ہو جائے، ہاں کہ آپ جو ہے چھینک کیوں دیے، بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ پٹاخہ تو بڑی بات ہے، اس لیے چھینک کو بھی سوچ سمجھ کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو یہ حال ہے میاں بیوی کے، یہ حال ہے۔ ایک بیوی ہے جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بیوی ہے جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور لوگوں ذرا غور کرنا، جب مولا علی سے شادی ہوئی تو حضرت علی کا اپنا خود گھر بھی نہیں تھا، ودا ہو کے دوست کے گھر پہ حضرت علی نے فاطمہ کا ڈولا اتارا۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب شادی ہو کے گئی ہیں تو حضرت فاطمہ کے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے رات بھر چکی چلاتی تھیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ لوگوں بچوں کے کپڑے بھی خود ہی دھلنا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ ہے فاطمہ شہنشاہ کونو مکہ کی شہزادی ہے، مگر علی کے گھر میں فاقہ ہے۔ مگر ذرا غور تو کرو، قربان جاؤ فاطمہ کی زندگی پر۔ جب جب مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی، کہتی فاطمہ کیسی ہو؟ کہتی بابا جان اللہ کا شکر ہے میرا شوہر لاجواب ہے، میرا شوہر لاجواب ہے، کبھی شکایت نہیں کی کہ بابا فاقے ہوتے۔ آج کی ہوتی تو کہتی تم نے میرا نصیب ہی پھوڑ دیا، کیسے کہ گھر تم نے میری شادی کری ہے۔ میاں شوہر جیسا ہو پھر اس میں نبھانا چاہیے، بیوی کو نبھانا سیکھو۔ نبی نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹی تم جا رہی ہو علی کے گھر، لیکن اس حال میں مجھ سے ملنا میدان محشر میں تم، کہ تم سے علی راضی ہو۔ کیا ہو؟ علی راضی ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی اپنی بیٹی کے لیے نصیحت۔ ذرا غور کرو لوگوں، حضرت فاطمہ علی کے گھر پہ گئی ہیں، کبھی فاقہ ہے کبھی کھانا، لیکن لوگوں مسکرا کے زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، لوگوں بچے پیدا ہوئے، حضرت حسین آئے، حضرت حسن آئے، حضرت فاطمہ کے گھر میں دونوں شہزادے آئے۔ ذرا غور کرو، لیکن ابھی بھی امیری نہیں، ابھی بھی غربت کا دور چل رہا ہے۔ بچے آ گئے، ابھی بھی غربت کا۔ حسن اور حسین کا بھی حال یہ تھا نا کہ بچوں کو کپڑے کبھی پہناتی فاطمہ تو ان کے کپڑوں میں بھی پہبند، ذرا غور کیجئے، ان کے کپڑوں میں بھی پہبند ہوتے، جبکہ حضرت فاطمہ چاہیں تو جنت سے کپڑے آ جائیں۔ برو آ جائیں کہ نہیں آ جائیں؟ تھوڑا آواز بڑھا، ذرا باپ سے بڑھاؤ، میں آواز بڑھا رہا ہوں تو کم کر رہا ہے، اسے ذرا آواز بڑھائیے۔ جنت سے کیا آ جائیں؟ جوڑے آ جائیں، جنت سے کھانے آ جائیں، ذرا بڑھائیے تھوڑا بات، جنت سے کھانے آ جائیں، جنت سے جوڑے آ جائیں۔ مجھے بتائیے لیکن پھر بھی پابند کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج کسی کی بیٹی کسی غریب گھر میں چلی جائے تو شکوہ نہ کرے، نبی کی بیٹی کی زندگی کو دیکھ لے اور مسکرا کے زندگی گزار لے، تاکہ شکوہ نہ کرے، زندگی گزار۔ ہائے ہائے، آؤ سنو، آج گھر گھر کے جھگڑے ہیں۔ شادی کی ہوئی لڑکا کہتا میاں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے چکر میں پڑ گیا۔ ایک میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کٹنگ میں کہ یہ بتاؤ دولہے کو گھوڑے پہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ہوتے جوب ہوتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ بھئی اس لیے بٹھایا جاتا، اس سے کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے، بھاگ سکے تو بھاگ لے، پھندا جو ہے تیرے پڑ گیا، بھاگ سکے تو بھاگ لے۔ جو جب ایسی ہوتے ہیں چٹکلے جھوٹے وغیرہ، تو برحال آدمی یہ کہتا ہے کہ شادی کر کے پھنس گیا، جبکہ یہ سب قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، قرآن و حدیث کی زندہ مخالفت ہے کہ شادی کر کے پھنس گیا، شادی کر کے۔ حدیث اور قرآن کو پڑھو تو یہ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کہ شادی کرو تو رحمت کے پھول برستے ہیں، شادی کرو تو امیری آتی ہے، شادی کرو تو خوشحالی آتی ہے، شادی کرو
تو گھروں میں مسکراہٹوں کے پھول آتے ہیں، مگر شادی مالداری کی بنیاد پر نہ کرو، کرو تو دینداری کی بنیاد بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب رحمتوں کے پھول برسیں گے۔ اب ہم نے جب مالداری کی بنیاد پر کیا تو لوگوں مال تو آنا جائے، مال کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ گھر میں بیوی آئی، میاں دو چولہے ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ انہیں دینداری دیکھی نہیں تھی۔ اگر دینداری دیکھتا تو پھر یہ آنے کے بعد میں تیری ماں کو اپنی ماں سمجھتی، تیرے باپ کو باپ کا درجہ دیتی، خدا کی قسم تجھے تکلیف نہ دیتی۔ مگر تو نے بھی بڑی ڈیمانڈیں کی تھی، گاڑی کا یہ کلر ہونا چاہیے، کھانے میں وائٹ قورمہ ہونا چاہیے، سلاد بھی ہونا چاہیے، ناشتہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ساری ڈیمانڈیں کری تھی۔ جب یہ گھر میں آئی ہے تو یہ بھی سیکھ کھڑی کر کے چھوڑے گی۔ بھائیو تم نے بھی تو رحم نہیں کیا ہے نا؟ وہی بڑھیا جو کہہ رہی ہے کہ میری بہو مجھے نہیں سمجھ رہی، تو بھی کہاں سمجھ رہی تھی؟ جب دیکھنے گئی تھی تو بھی تو بڑی نکالے پھر رہی تھی، میرے کان میں لمبی لمبی بالیاں چاہیے، پیر میں قبر میں پیر لٹک رہے، بالیاں تجھے بڑھاپے میں دکھ رہی، تو نے بھی تو رحم نہیں کیا تھا، تو بھی تو کہہ دیتی یہ بچی ہمیں پسند آ گئی، یہ بچی ہماری ہو گئی، جو تم سے ہو سکے دے دینا، باقی ٹینشن مت لینا، لڑکی ہماری ہو گئی۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ ہاں یہ ہونا چاہیے، مگر نہ وہ لڑکی دیکھ کے ایک رسم چلتی ہے پیسے دینے کی، پتہ نہ تمہارے ہاں چلتی ہے نہیں چلتی ہے۔ لڑکی کو جب اپناتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، تو پتہ کتنے کتنے دے رہے ہیں آج کل؟ 50,000۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دگنے ہو کے ملیں گے، یہاں دکھا رہے ہیں اپنی طاقت۔ 50,000 رینٹ نکل رہی ہے، 50,000 کی گڈی نکال لیا۔ ابے تو نے رینٹ 50,000 دیکھے اس سے پہلے؟ کیا ہے 50,000 ہے؟ اس سے پہلے کبھی تینی مرا بھر رہا تھا، سانس تیری نکل رہی تھی کہ پیسے ہے ہی نہیں، مر گیا، 50,000 دے رہے ہو؟ مگر اسے پتا ہے کہ ایسا کاروبار تو کوئی ہے ہی نہیں، 5 منٹ میں دگنے۔ پکڑ لا مولانا، ذرا دے دو یار، شام تک لے لیو، ٹینشن مت لو، اسے پتا ہے کہ دگنے ہو جائے۔ ہونا یہ چاہیے، قاعدہ یہ ہونا چاہیے، جو بچی کو دے دیا وہ دے دیا، ہاں مگر رشتہ نہیں جمے گا، کیا کریں بھائی؟ بڑا مسئلہ۔ ارے میاں کیا بتایا جائے؟ پھر وہ اگر کبھی سالے کی شادی ہو رہی ہے، شادی ہوگی تو بہنوں اپنی ٹکریں دکھا رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہا ہے 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، ایسا بھی چل رہا یار۔ یہ شادی ہو رہی ہے بھائی، ہو کیا جا رہی ہے؟ مقابلہ قوالی ہو رہی ہے کہ ٹینا پروین 10 منٹ بیٹھے، پہلے تو ڈالنا پھولوں کو ہاتھ ڈال دو، ارے اور اس کے بعد میں اگر نہیں ڈالنا تو بھائی تو خاموش رہی ہے۔ 1.5 لاکھ کا ہار، کس بات؟ اسے بھی پتا کہ دگنے ملیں گے سالے کے ہار دے گا اور ہار پکڑتے دے گا، ہار میں تو ہار ہی ہے۔ ارے بنائی دو، بات ہے کہ نہیں؟ اگر 1,000 کا ہار ہے تو 1,100 میں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی کیا مسئلہ ہے کہ پھر بڑھا کے دو یار؟ یہ لڑکی والے نے کوئی گناہ کر لیا ہے کیا بھائی؟ ہار بھی بڑھا کے دو، نہ دو تو مصیبت، میرا ہار کھا گیا۔ ایک جگہ تو شادی ہوئی نا، تو شادی میں میاں ماں بہنوئی جو تھے وہ نکلے پھر رہے تھے کہ میرا ہار 1.5 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا۔ گیہوں کی بونی ہونے والی ایک بہنوئی نے کیا کیا؟ کٹرے بیچ دیے کہ یار بڑھ کے تو ملیں گے، ڈبل ہو جائیں گے کٹرے، پھر خرید لوں گا، بات بن جائے گی میری۔ اس نے گیہوں نہیں بوئے، کٹرے بیچ کے ہاتھ ڈال دیا سالے کے۔ سالے کو پتا تھا اس نے کٹرے بیچ کے ہیں، منہ چونچی کریے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں کا ماحول یہ کہ ہار واپس نہیں ہوتے۔ اتنا جب کہنا تھا تو پھر دیکھو میاں ہوا سے رکھ کے بولے میرے تو بونی کے، بولے بونی جائے یا رہے میاں، ہمارے ہاں کا ماحول ہی ہے۔ تو بولے میرا بھائی میرا پورے کا پورا ہی دے دو، رکھ کے مت دو۔ بولے نہیں پورا بھی نہیں جاتا نا ادھورا جاتا۔ تو حال یہ ہے میاں، ہماری قوم کا تو حال یہ، شادی نہیں، شادی کو بربادی کر دیا۔ ہاں ہمارے گھر میں بھی شادی ہوئی ہے ایک، تو اس میں کوئی کلاکار آئے تھے، آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں جنہیں کیا ہوتے ہیں، وہ غزلیں گاتے ہیں۔ 1,10,000 روپے ان پہ پھینکے، 1 رات میں 1,10,000 روپے۔ اور جب نکاح ہوتا نا، نکاح امام کہتے 5,000 چلنے، تو کہتا امام صاحب یہ کب سے ہو گیا؟ اس غریب کے 5,000 ٹکوں پہ جھگڑا کرے گا، اور لاکھوں روپے کا بینڈ باجا تماشا یہ وہ ولیمہ قورمہ یہ وہ 20 لاکھ روپے خرچ کر دے گا، مگر امام کے 4-5,000 روپے۔ پھر کہتے ہیں کہ میاں کیا کریں، وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دعائیں لو تب قبول ہوں گی نا۔ تم نے تو دعائیں ناچنے والوں کی نہیں ہیں، غزلیں گانے والوں کی دعائیں نہیں۔ تو بھائی اب جس کی جیسی دعائیں ایسی رنگ لائی نہیں، ناچنے والوں نے دعائیں دی تو بچے نچکئیے پیدا ہوں گے۔
اور جب مولانے دعائیں دیں گے تو بچے نمازی ہوں گے. تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. شادی میں رحم کرو، رحم. اگر بچی پسند آ جائے تو بچی وہ تمہاری ہو گئی، اس کے گھر والوں سے کہہ دو یہ بچی ہماری ہے، جو ہو سکے کرنا، باقی پریشان مت ہو. جب یہ تم کہہ کے آؤ گے تو بچی کیا ذہن لے کے جائے گی تمہارے گھر کو؟ خدا کی قسم اگر 1000 کمیاں بھی ہوں گی تو سوچیں گی یہ وہی میری ساس ہے جس نے مجھے گلے سے لگا کے کہا تھا ٹینشن نہ لینا، یہ وہی میرا سسر ہے جس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی ٹینشن نہ لینا. خدا کی قسم جب تمہارے گھر آئے گی تو تمہیں باپ کا درجہ دے گی، تمہیں ماں کا درجہ دے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہیں گرم گرم کھانے پکا پکا کے کھلائے گی. ہے نا میرے بھائیو؟ ذرا غور کرو. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ جب شادی ہو کے گئی ہیں، مولا علی کے گھر میں فاقے پہ فاقے ہیں، بچے بھی دنیا میں آ گئے، حسن و حسین بھی پیدا ہوئے، لوگوں ان کی بھی ولادت ہوئی، گھر میں فاقے پہ فاقے ہیں. ایک دن حسن اور حسین کی طبیعت خراب ہو گئی. لوگوں ذرا غور کرو، اتنا بھی پیسہ نہیں ہے فاطمہ کے پاس کہ کسی حکیم کو دکھا کے ان کا علاج کرا دیا جائے. ذرا غور کرو. شہزادوں کی طبیعت علی گھر میں تشریف لائے. مولا علی نے فرمایا فاطمہ چہرہ اداس کیسا؟ عرض کرنے لگی شوہر نامدار شہزادوں کی طبیعت علیل بہت ہے، اس کا بخار ہے، گھر میں اتنا نہیں ہے کہ شہزادوں کی دوا ہو جائے. اللہ شکوہ نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اللہ مددگار ہے، وہی شفا دینے والا ہے. ایک کام کرتے ہیں، دونوں 3 روزوں کی منت مان لیتے ہیں. اگر ہمارے شہزادے اچھے ہو گئے تو فاطمہ تم اور ہم دونوں 3 روزہ رکھیں گے. آج کا وہابی، آج کا نجدی یہ کہتا ہے کہ منت ماننا شرک ہے، حرام ہے. منت قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ کی نانی نے منت مانی تھی تو مریم، سورہ آل عمران میں پورا ذکر ہے. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، پورا ذکر ہے. مولا میں تیری نظر مانتی ہوں، مجھے اگر تو صاحب اولاد بنا دے گا تو جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا تیرے دین کی راہ کے، تیری دین کی راہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. مولا علی نے منت مانی، حضرت فاطمہ نے منت مانی. لوگوں ذرا غور کرنا، انہوں نے منت ماننا تھا. یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں تو قبول ہوتی تھی. ادھر ان کا دعا کرنا تھا، ادھر اللہ نے شہزادوں کو شفا دے دی. اللہ نے شہزادوں کو اچھا کر دیا. کیا کر دیا؟ شہزادوں کو اچھا کر دیا، شفا دے دی. اور جب شہزادوں کو شفا ملی تو لوگوں یہ تو وعدے کے پکے تھے، یہ تو ارادے کے سچے تھے. انہوں نے کہا چلو فاطمہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو. فاطمہ روزہ کی تیاری کرو، یہ مولا علی کا گھر ہے. روزے کی تیاری کری مگر گھر میں سحری کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. سحری کے لیے کچھ نہ تھا. او بھولا نگلا کے جلسے میں آنے والوں ذرا سنو، رمضان شریف کے روزے ہوتے ہیں آج. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھر میں سحری کے لیے بھی طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، افطار کے لیے بھی ہمارا دسترخوان سجا ہوتا ہے. مگر پھر بھی ہمارے مسلمان روزے سے خالی ہوتے ہیں. مشکل سے 30 سے 40% رکھتے ہوں گے جن کے ایمان میں اللہ نے جو ہے پختگی دی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہوں گے. باقی تو ہمارا مسلمان بھائی جوانی میں بھی ایسی کھاتا گھومتا رمضان میں. اللہ اللہ ذرا غور کرنا، فاطمہ کے گھر میں لوگوں سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مولا علی اٹھے، فاطمہ کے گھر میں سحری کا کوئی انتظام، کہا شام میں جو کھایا بس وہی تھا. لوگوں ذرا غور کرو، مولا علی نے پانی پیا ہے، فاطمہ نے پانی پیا ہے، اور لوگوں نیت کر لی ہے منت کے روزے کی. منت کا روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کی منت مان لیا اور آپ کا کام پورا ہو جائے تو پھر وہ منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو، منت کا روزہ رکھ لیا، مولا علی کا روزہ، خاتون جنت کا روزہ. پورا دن شدت کی گرمی ہے، خاتون جنت گھر میں کام کر رہی ہے، مولا علی گھر سے باہر ہے، شام کا وقت ہونے والا ہے، مولا علی گھر میں تشریف لائے. روایت میں
آتا ہے کہ مولا علی شام کو جب آئے تو کسی سے تھوڑا سا جو قرض لے کے آئے، جو لائے قرض اور فاطمہ کو دیا، فاطمہ یہ تھوڑا سا جو ہے اسے پیس لو اور اس کی روٹیاں بنانا، شام کو آپ بھی افطار کرنا، ہم بھی افطار کریں گے۔ لوگ اور کچھ نہیں، صرف روٹی، صرف جو۔ حضرت فاطمہ نے ولی اپنے جنتی ہاتھوں سے چکی چلائی، چکی چلانے کے بعد میں لوگوں جو کو پیس کے آٹا بنا دیا۔ مگر ذرا غور کرو، گھر میں بیوی اگر چلندار ہو تو لوگوں گھر بن جاتا ہے، اگر بیوی چلندار نہ ہو تو گھر بگڑ جاتا ہے۔ حضرت علی تو جو لائے تھے آج کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، مگر قربان جاؤ حضرت فاطمہ کے چلن پر، قربان جاؤ حضرت فاطمہ کے کردار پر، قربان جاؤ حضرت فاطمہ کی سمجھ اور بوجھ اور وفاداری پر۔ حضرت فاطمہ نے جیسے ہی جو کو پیسا آٹا بنا، حضرت فاطمہ نے اس تھوڑے سے آٹے کے 3 حصے کر لیے، اس لیے کہ ہم نے 3 روزے کی منت مانی ہے، ہم 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصے کی روٹیاں آج کھا لیں گے، ایک کی کل کھا لیں گے اور ایک کی کل کے بعد کھا لیں گے۔ 3 اور 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے تو صرف آٹا اتنا تھا کہ صرف 2 روٹی بن پائیں۔ کتنی میرے بھائی؟ 2 روٹیاں بن پائیں۔ 2 روٹی کھانے والے کئی سارے لوگ ہیں، مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت فضہ ہیں جو حضرت فاطمہ کی کنیز ہیں۔ لوگوں یہ 5 لوگ ہیں، 2 روٹی جو کی بنی ہے، ذرا غور تو کرو۔ فاطمہ نے 2 حصے آٹے کے رکھ دیے ہیں تاکہ کل کام میں آئیں گے، کل کے بعد پرسوں کام میں آئیں گے۔ او میرے سنی بھائیو ذرا غور کرنا، شام میں فاطمہ نے ان 2 روٹیوں کو بنایا، دسترخوان سجا دیا، دسترخوان بچھا کے فاطمہ نے جو کی 2 روٹی رکھ دیا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، سوکھی جو کی 2 روٹی فاطمہ کے دسترخوان پہ رکھی ہے، کوئی میوہ نہیں یا کسی اچھے سالن کا انتظام نہیں۔ ذرا غور کرنا، مولا علی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ دسترخوان پہ بیٹھی ہے، حسنین کریمین دونوں شہزادے ننھے منھے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ لوگوں غور کرو، آج کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ فاطمہ کے شہزادے کتنے سمجھدار ہیں، بھوک لگی ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے نہیں۔ والدین کا روزہ ہے، جب والدین کھائیں گے تبھی ہم کھائیں گے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، شام کا وقت آیا، سورج غروب ہونے والا تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ لوگوں حضرت علی کے دروازے پہ کسی نے دستک دے دی، ادھر افطار کا وقت ہو رہا تھا، ادھر سورج غروب ہونے والا تھا، ادھر مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ کسی نے مولا علی کے دروازے پہ دستک دی، مولا علی نے فرمایا دروازے پہ کون؟ تو دروازے کے باہر سے آواز آئی، علی آج آپ کے دروازے پہ ایک مسکین آیا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ کھانا کھلا دے۔ میں نے سنا ہے علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ علی کا روزہ، فاطمہ کا روزہ، جب مولا علی نے خدا کا نام سنا، دونوں روٹیاں اٹھائی، آنے والے مسکین کو دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روٹیاں اٹھائی مسکین کو دے دی، مسکین نے روٹیاں لی، دعائیں دیتا چلا گیا، مولا علی علی تیرا گھر آباد رہے، علی تیرا در آباد رہے، یہ چلا گیا۔ ادھر اذان ہو رہی تھی، فاطمہ اور علی پانی پی پی کے روزے کا افطار کر رہے تھے۔ شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں، پانی پی کے روزے کا افطار کیا فاطمہ نے، پانی پی کے۔ بھائیوں جب شادی کرو اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، تو یہ سمجھا کے ضرور بھیجا کرو، اب سب سے بڑھ کے تیرے اوپر حق تیرے شوہر کا ہے۔ حد یہ ہے کہ بیٹی تمہاری ہے، لیکن اب ماں باپ سے بھی بڑھ کے حق اس کے اوپر اس کے شوہر کا ہو گیا۔ بیٹی ہر حال میں اپنے شوہر کو راضی رکھنا، بیٹی کبھی اس سے منہ نہ موڑنا۔ اگر کبھی تیرے شوہر کے گھر فاقہ بھی اٹھانا پڑے تو بیٹی خوشی سے فاقے اٹھا لینا، مگر اپنے شوہر کو ناراض نہ ہونے دینا۔
یار سکھا کے بھیجا کرو، دیکھیں گھروں میں کیسے لڑائیاں، کیسے جھگڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں پانی پی کے افطار کر لیا، دوسرا دن آیا پھر روزہ رکھ لیا۔ آٹے کا جو دوسرا حصہ تھا فاطمہ نے روٹیاں بنائی، پھر دسترخوان سج گیا۔ شام کا وقت آیا، افطار کا وقت قریب آیا، پھر علی کے دروازے پہ دستک۔ علی نے اندر سے پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی، ایک یتیم کھڑا ہے کئی دن کے فاقے سے، علی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو۔ اتنا کہنا تھا، مولا علی نے پھر روٹیاں اٹھائیں، آگے جا کے یتیم کو دے دی۔ اذان ہوئی، پانی پی کے افطار کر لیا۔ تیسرا روزہ، آخری روزہ، لاسٹ روزہ، مولا علی کا روزہ، فاطمہ کا روزہ، شام کا وقت، پھر دسترخوان سج گیا، وہی 2 روٹی۔ آج سوچ رہے ہیں کہ روٹی پہ افطار ہوگا، فاطمہ روٹی کھائیں گی، بچوں کے چہرے کملا گئے ہیں فاقے کی وجہ سے، بچپنا ہے یار، 2-3 دن کا فاقہ، ذرا غور تو کرو، کس کا بچہ فاقہ اٹھا سکتا ہے؟ مگر یہ علی کا گھر ہے، یہ علی کا در ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے، بچوں کو یہ ٹیوشن میں پڑھایا جا رہا ہے، بیٹا حسین دیکھ لو، کبھی کبھی مولا کے نام پہ مال لٹا دیا جاتا ہے۔ تو حسین بچپن میں وعدہ کر رہے تھے، بابا آپ رب کے نام پہ مال لٹا سکتے ہو تو میں کربلا میں رب کے نام پہ آل کٹا سکتا ہوں۔ بچوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو اگر بچپن میں کارٹون دکھاؤ تو وہ کارٹون بن جاتا ہے جوانی میں، الٹے سیدھے کپڑے پہن کے ٹیٹو بنوا کے، الٹے سیدھے بال کٹوا کے کارٹون بنا گھومتا ہے۔ اگر شروع میں بچے کو بچپن میں قرآن پڑھاؤ تو بڑا ہو کے قرآن کا عامل بنتا ہے، نمازیں سکھاؤ تو مسجدوں کا نمازی بنتا ہے، لوگوں صحابہ کے قصے سناؤ تو بڑا ہونے کے بعد میں وہ میدانوں کا غازی بنتا ہے۔ لوگوں آج بچوں کا فرق یہی تو ہے، ہم بچوں کو صرف A فور ایپل، B فور بال ہی سکھاتے ہیں، بچے کو کارٹون ہی دکھاتے ہیں، بس بچہ اسی میں رہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں انگلش پڑھانے منع نہیں کرتا، خوب پڑھاؤ، انگلش پڑھانا اچھی بات ہے، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، مگر جب بچے ہوشیار ہو، بولنا سیکھے تو A فور ایپل بعد میں، بلکہ یہ بتایا کرو بیٹا A سے اللہ، B سے بسم اللہ، یہ سکھایا کرو، پہلے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھایا کرو۔ خدا کی قسم کل کی مائیں تو بچے کو گود میں لٹا کے دودھ بھی پلاتی تھی، تو کسی کا بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں سورہ ملک کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں تھپکیاں دیتی جا رہی ہے، بچے کو سناتی جا رہی ہے، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھیں صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، وہ ماں کے بچے خدا کی قسم جب جوان ہوتے تھے تو کہیں اسٹیج پہ ڈانس نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی مسجد کے نمازی ہوتے تھے۔ 2 دن پر روٹیاں تھی، تیسرا دن آ گیا، روٹیاں تیار ہے، مولا علی بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، فاطمہ بیٹھی ہیں، دسترخوان لگا ہے، حسنین کریمین بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، مغرب کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا، پھر کسی دروازے پہ دستک دے دی، مولا علی نے اندر سے پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی، علی آج آپ کے دروازے پہ ایک قیدی کھڑا ہے، کئی دن کے فاقے سے ہے، میں نے سنا ہے علی کے گھر پہ کھانا ملتا ہے، علی کے دروازے کے سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اتنا سنا تو علی نے حسن کا چہرہ دیکھا، حسین کا چہرہ دیکھا، میں نے تو انتظار کر کے بھی صبر کیا، فاطمہ نے بھی صبر کیا، لیکن یہ بچے ہیں، ان کے چہرے کو ملا گئے ہیں، یہ بچپنا ہے، انہوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اگر آج بھی روٹی میں نے آنے والے کو دے دی تو شہزادے فاقے سے کہیں تڑپنے نہ لگے، کہیں شہزادے شکوا نہ کر بیٹھے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، 2 دن سے شہزادے دیکھ رہے تھے کہ بابا اللہ کے نام
پہ لٹا رہے ہیں، مگر جب شہزادوں نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کی نگاہیں دیکھی تو سوچا کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، کہیں بیٹوں کا پیار غالب نہ آ جائے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، دونوں بھائی اٹھے، حسن اٹھے، حسین اٹھے، دونوں بھائیوں نے ایک ایک روٹی اٹھائی اور اٹھا کے مولا علی کے ہاتھ میں دے کے بولے بابا 2 دن سے اپنی مرضی سے لٹا رہے تھے، آج ہماری مرضی سے لٹا دیا جائے، آج ہماری مرضی سے لٹا دیا جائے۔ لوگوں جو ٹیوشن پڑھائی جا رہی تھی 2 دن میں سبق یاد کیا، اور 2 دن میں سبق یاد کرنے کے بعد تیسرے دن سنا دیا بابا آپ نے لٹانا سکھایا ہے تو ہم نے بھی لٹانا سیکھا ہے۔ کھانا نہیں تھا، پانی پر پھر افطار کیا، دونوں دن 3 دن کا افطار ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی سے چلو بابا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور روزوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ لوگوں مولا علی حضرت فاطمہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ لوگوں میرے نبی نے بیٹی کو دیکھا، چادر کو بچھا دیا، مصطفیٰ نے بیٹی کا استقبال کیا، آ فاطمہ آ، یہ فاطمہ وہ ہے جس کی گود میں جنتی جوانوں کا سردار آ رہا ہے، آ فاطمہ آ۔ فاطمہ آئی، مصطفیٰ کا چہرہ حضرت فاطمہ کی حضرت مصطفیٰ کی نگاہیں حضرت فاطمہ کے چہرے پہ پڑی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی چہرہ زرد کیسا ہے، بیٹی اتنی کمزوری کیسے ہے، کیا کوئی بیماری آ گئی ہے، بیٹی کیا کوئی گھر میں پریشانی چل رہی ہے؟ لوگوں ذرا غور کرنا، آج کی بیٹی ہوتی تو کتنے شکوے کرتی، آج کی بیٹی ہوتی کتنی شکایت کرتی باپ سے، لیکن حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بیٹی کیا کوئی تکلیف ہے، کیا بیٹی کوئی بیماری ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان نہ کوئی بیماری نہ کوئی تکلیف ہے۔ تو کہا بیٹی چہرہ زرد کیسا ہے، بدن اتنا کمزور کیوں ہے، پیروں میں لرزہ کیوں ہے، کیا بات ہے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا روتی کیوں ہو؟ عرض کرنے لگی بابا جان یہ آنسو غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہے، یہ شکایت کے نہیں خوشی کے آنسو ہے۔ کہا کس بات کی خوشی ہے، کس بات کی مسرت و شادمانی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان ابھی چند دن پہلے شہزادوں کی طبیعت علیل ہوئی، علی اور میں نے دونوں نے 3 روزوں کی منت مانی تھی۔ ہم نے جب روزہ رکھا پہلے دن مسکین آیا کھانا اسے دیا، پانی پہ افطار ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا یتیم آ گیا کھانا اسے دیا، پانی پہ افطار ہے۔ تیسرا روزہ رکھا قیدی آ گیا کھانا اسے دیا، پانی پہ افطار ہے۔ بابا 3 دن کا سحر پانی پہ ہے، 3 دن کا افطار پانی پہ ہے، مگر خدا کا شکر ہے آپ کی بیٹی آئی ہے تو 3 روزہ مکمل کر کے آئی ہے۔ اللہ نے 3 روزہ مکمل کرا دیا ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کے بیٹی کو گلے لگایا، حضرت فاطمہ کے لیے دعائیں کی، پھر مولا علی سے فرمایا علی ادھر آؤ، تم نے 3 دن کی روٹیاں دے دی، تمہارے در پہ در بیکاری آتا رہا، سائل آتا رہا، علی جو تمہارے دروازے پر آتا رہا کیا اسے آپ جانتے بھی ہو؟ مولا علی عرض کرتے آقا میں تو آنے والے کو جانتا نہیں، میں نے تو کبھی چہرہ دیکھا نہیں۔ کہا علی تو پھر تم نے روٹیاں کیسے دے دی؟ ہو سکتا ہے آنے والا غریب نہ ہو، آنے والا مسکین نہ ہو، آنے والا یتیم نہ ہو، آنے والا قیدی نہ ہو۔ مولا علی نے عرض کی آقا علی جب دیتا ہے تو چہرے دیکھ کے نہیں دیتا، بلکہ اس کی زبان پہ خدا کا نام تھا، ارے خدا کے نام پہ مال تو مال، علی اپنی جان قربان کر دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی اچھا یہ بتاؤ جب تمہارے دروازے پر 3 دن تک آیا، آنے والا ایک ہی تھا کہ 2 تھے 3 تھے؟ عرض کی آقا آنے والا 3 لوگ تھے، پہلے دن آیا اور دوسرے دن آیا اور تیسرے دن آیا اور 3 دن آنے والے الگ الگ تھے۔ مولا علی نے عرض کیا اور تھے، چہرے الگ، انداز الگ، بات کرنے کا انداز الگ۔ نبی نے فرمایا علی آنے والے کے چہرے الگ تھے مگر آنے والا ایک ہی تھا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سردی کے ساتھ تم سرد نہ بنو، تم ٹھنڈے نہ بنو، بولتے رہو، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آنے والا ایک تھا۔ مولا علی عرض کرتے آقا مدینے میں کون ایسا جادوگر پیدا ہو گیا جو چہرے بدلنے کے ہنر رکھتا ہے؟ پہلے دن آیا تو چہرہ اور دوسرے دن آیا اور تیسرے دن آیا اور آدمی ایک ہے۔ اب نبی کا غیب دیکھو، نبی بیٹھے ہیں اپنے گھر میں
اور دیکھ رہے ہیں علی کے در کا. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں بلکہ تجھے خبر نہیں. اچھا آنے والے کا چہرہ الگ الگ کیمرہ بھی لگا دو, سی سی ٹی وی کیمرہ, تو وہ وہی دکھاتا جو ہوتا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ چشمہ لگائے تو چشمہ دکھائے گا, ٹوپا اوڑے ٹوپا دکھائے گا, ہے نا؟ لیکن نبی تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں چہرہ کچھ اور ہے اور کہہ رہے ہیں آنے والا ایک ہے. عرض کیا آقا مدینے میں کون سا ایسا جادوگر پیدا ہو گیا یہ چہرے بدلنے کے ہنر رکھتا؟ آقا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی. جب تم نے روزہ رکھا تھا تو تمہارا یہ امتحان تھا, رب یہ دیکھنا چاہتا تھا علی کو بھوک زیادہ پیاری ہے یا رب کا نام زیادہ پیارا ہے. تمہارے دروازے پر جو 3 دن تک آتا رہا وہ خدا کے حکم سے آیا, اور آنے والا کوئی دنیا کا بھکاری نہیں تھا بلکہ سدرہ کا فرشتہ جبریل امین تھا جو چہرے بدل بدل کے آ رہا تھا, تمہارا امتحان لے رہا تھا. علی تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تمہاری شان میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی 29 پارے میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ بولے. بہت کامیاب آپ کا یہ پروگرام ہے, کامیاب آپ کا یہ جلسہ ہے. اللہ سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. حضرت شادی کے حوالے سے چند باتیں میری سن لو. نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو, ہم نے نکاح کو ہی مشکل کر دیا. نکاح جتنا آسان ہوگا زندگی اتنی آسان ہوگی. اگر ہماری قوم اب بھی نہیں سدھری, یہ قوم مسلم, تو آنے والے زمانے میں غربت کی دہلیز پہ ہمیں دھکیل دیا جائے گا. لوگوں شادیوں کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو. جتنا آسان نکاح بنا لو گے اتنے ہی سکون میں آپ رہو گے. مگر ہم نے تو اتنا ہارڈ کر دیا, اتنا ہارڈ کر دیا, نہ نکاح سے پہلے سکون ہے نہ نکاح کے بعد سکون ہے. نکاح سے پہلے بھی سکون نہیں ہے کہ یہ وہ چاہیے, نکاح ہو گیا لڑکی چلی گئی تو ابھی لڑکی صحیح سے پہنچی نہیں ہے سسرال, ادھر سے فون آ رہا ہے چوتھی میں کتنے لوگ آئیں گے, ہے کہ نہیں؟ ابھی سمندر پار نہیں ہوا, دریا پھر سامنے لا کر رکھ دیا. بتاؤ مجھے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ایسا ہے کہ چوتھی میں دیکھ لیو, گھر گھر کے آ جائیے. تو بتاؤ ادھر سے کیا فون آ رہا ہے, ٹھیک ہے گھر گھر کے آ جائیں گے, 80-90 تو ہو ہی جائیں گے. یہ گھر گھر کے 80-90 ہے. اور اس سے کبھی بات کرو, ہاں بھی معاملہ صحیح چل رہا, تو کہتا مولانا کیا کروں, پورا گاؤں مخالف ہے میرا, کوئی اپنا ہی نہیں. ابھی کہہ رہا تھا کہ 80-90 گھر گھر کے ہیں, اور اب اگر کوئی بات آ جائے تو کہتا پورا گاؤں مخالف ہے. میاں اپنے ہی میرے تو بس مخالفت کرنا ہے, میں تو بس اکیلا ہی ہوں, میں ہوں میرا خدا ہے, حضرت کوئی ہے ہی نہیں ساتھ دینے والا. اب بتائیے کتنی بڑی ڈھکو سے بازیاں. میرے بھائی ہو کیا گیا, ہماری قوم ہو کیا ہو گیا یار. اگر ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے گا تو مجھے بتا کہ مر جائے. اگر وہ اپنے خوشی سے بلا لے تو اچھی بات ہے, اور اگر نہ بلائے تو میرے بھائی زور نہ دے, ہے نا, زبردستی نہ کر یار, یہ بڑا غلط ہے, تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. اور لوگوں ہم نے اتنے مشکل کر دیے نکاح, ہے نا, ابھی چوتھی کر کے نہیں نپٹا, چوتھی کر کے نپٹا نا. 1 سال گزرا تھا ابھی, ہے نا, اللہ نے خوشی دے دی, دیتے یہ. تو جب خوشی ہے تو پھر وہ چھوچک والا مسئلہ آ گیا سامنے, وہ بھی 1.5 لاکھ کا بیٹھ دیتا, ہے نا. چھوچک سے ابھی پنڈ نہیں کٹا تھا کہ بچے کے دانت الٹے نکل آئے. تو ماموں وہ برتن لاتے ہیں, ہاں چاندی کا کٹورا. اب چاندی کا چل رہا, کچھ دنوں میں سونے کا چلنے لگے گا. اب دانت الٹے نکلنے, وہ بھی اس غریب ماموں کی مطلب یہ کہ غلطی ہے. بتاؤ مجھے, کہ دانت الٹے نکلنے تو اس غریب ماموں کی کیا خطا ہے. تو لے کے آنا برتن چاندی کا نا, تو ہیرے کا نا, اس غریب کا. بڑا مسئلہ میاں, بڑا مسئلہ ہے. اللہ فضل فرمائے. لوگوں بڑے ہارڈ کر دیے ہم نے, بڑا مشکل کام, بہت مشکل. دکھی دکھور بڑی کر رہی ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت 2 لڑکیوں کی شادی کرنا, ایک کا رشتہ ہوا 1 سال ہو گئے,
10 لاکھ روپے بینک میں نکال کر رکھے تھے میں نے اکٹھا کر کے کہ 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا، ایک کا رشتہ ہو گیا اور ایک کا بھی رشتہ نہیں مل رہا، وہ جو 10 لاکھ تھے وہ خالی رشتے میں ختم ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے کبھی تائی آ رہی ہیں، کبھی پھوپھی آ رہی ہیں، تو آنا، بولے بھینس ان کی بھی آئی کھینچ لے کے آئی میرے گھر پہ تو مجھے پڑا 5000 کا۔ ارے پڑے گا ہاں بھائی، وہ تو لے آئیے کنٹری بھر کے، اب کپڑے بھی دے گا غریب، مرغا بھی کھلائے گا، ناشتہ بھی کرائے گا اور پھر جیب بھی گرم کرے گا، اگر نہیں کہیں تو مصیبت۔ بتاؤ ہارڈ ہے کہ نہیں ہے نا؟ پیڑ پہ امرود آ گئے تو لڑکے کی سسرال میں جا رہے ہیں 2 امرود کہ ہمارے پیڑ پہ امرود آئے، ارے یار حد ہو گئی ہے میرے بھائی، حد ہو گئی ہے نا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی یہ کہاں ہم پہنچ گئے، کون سی دنیا میں؟ وہ غریب اتنا پریشان ہے، کہنے لگا مفتی صاحب اگر میری بیٹی کا رشتہ اور تھوڑے دن نہیں ہوا تو جو 10 لاکھ میں نے رکھے تھے نا وہ سب اسی میں ہو جائے گا، ابھی شادی بھی ہوئی نہیں۔ بڑا سخت مسئلہ ہے بھائی، دیکھیے دکھور بڑی خطرہ ہے۔ ارے اگر رشتہ ٹھہر جائے تو آدمی چلو ادھار قرض کر کے شادی بیچارہ کر لیتا، اور رشتہ ہی نہیں ٹھہر جائے، سارے کاجو بادام پستے فروٹ ڈرائی فروٹ سب کھلا دیے، کہتے ہیں فون پہ جا کے بتا دیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائی کتنا مشکل ہو گیا کام یار، ذرا بتاؤ کتنا ہارڈ کر دیا کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں۔ اور میرے بھائیوں شکلوں میں سب کچھ نہیں رکھا۔ ایک بات میں بتاؤں، آدمی دیکھتا ہے کہ صورت بہت اچھی ہو، یار صورت تو دیکھتے ہی ہے لیکن سیرت بھی بہت اچھی ہونا چاہیے۔ ظاہری صورت کی بات کرتا ہے، سیرت بھی اچھی ہونا چاہیے۔ ظاہری صورت تو کلر تو آپ دیکھتے اجلا ہو، چلو کلر تو ہو ہی جائے گا مگر کلر کو چاٹو گے نہیں اگر اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کلر کا کیا کرو گے؟ اور بڑھاپے میں تو اگر کالا ہو یا بوڑھا ہو، میاں بڑھا کالا ہو یا سفید ہو، میاں بڑھاپا تو سب پہ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو گورے ان پہ بھی آئے گا، جو کالے ان پہ بھی آئے گا، بڑھاپے میں سب کے جھرنیاں پڑ جائیں گی چاہیے۔ اور میرے بھائیو ذرا بتاؤ یار سیرت بھی دیکھو، اگر سیرت اچھی ہے نا تو خدا کی قسم محبتوں کے پھول بکھریں گے تیرے آنگن میں۔ یہ چیز بھی تو دیکھا کرو، مگر یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہم تو۔ ہر چیز کچھ دنوں کے بعد تو الٹرا ساؤنڈ مشین ساتھ جائے کرے گی کہ لڑکی کا اوپری ظاہری طور پہ تو کوئی خرابی ہے نہیں، اب مشین لگا کر اور دیکھا اندرونی خرابی تو نہیں ہے کوئی۔ صحیح بتا رہے ہیں، یہ بھی ہونے لگا، اگر رپورٹ دیکھنے لگیں گے رپورٹ دکھاؤ کیا ہے۔ اب تو مارک شیٹیں پوچھ رہی ہیں تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، بی اے کون سی، پہلے بیچاری پڑھی نہیں ہے تو پڑھی کیا ہے کہ کچھ نہیں پڑھی تو نہیں چلے گی بھائی پڑھی لکھی۔ اچھا پڑھی لکھی ہے تو ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو ڈیٹ آف برتھ اس نے بتائی تو ملا رہی ہیں لڑکے کا اس کا کنڈلی، ارے ہمارے لڑکے سے 1 مہینے بڑی ہے لڑکی، تو کام ختم ہو گیا۔ امی خدیجہ کا جب نکاح ہوا تھا میرے نبی سے تو نبی کی عمر 25 سال، امی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اگر لڑکی 1 سال بڑی ہے لڑکا 1 سال بڑا تو کیا ہو گیا؟ یہ زندگی کا کچھ پتا کون پہلے مرے گا؟ کیا پتا یہ پہلے لڑکی مر جائے کہ لڑکا مر جائے؟ نہ یہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے 2-4 سال، کیوں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے چھوٹی ہونی چاہیے۔ یار اگر مل رہا ہے کہیں اگر کہیں پہ جوڑا مل رہا ہے تو لڑکی 1 سال بڑی ہے تو اسی چکر میں چھوڑا ہے، بڑی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ میری نبی نے جب شادی کی تو امی خدیجہ 40 سال کی اور میرے نبی 25 سال۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال؟ ہوگی ہی نہیں۔ اور حضرت امی خدیجہ نے جو نکاح کیا نا تو ذرا غور کیجئے، امی خدیجہ نے میرے نبی کی جب خصوصیت دیکھی، خصلتیں دیکھی، امی خدیجہ کے غلام نے بتایا کہ جو محمد عربی تمہارا مال لے کے جاتے ہیں نا، جب یہ راستے میں نکلتے ہیں تیز کی دھوپ ہوتی ہے نا تو بادل ان کے اوپر سایہ کر کے چلتے ہیں۔ یہ جب غلام نے بتایا نا یہ خاصیت یہ خصلت ہے تو امی خدیجہ نے خود ہی پیغام بھیجا محمد عربی کو کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، آج تو رشتے ہوئے اور میاں کبھی کبھی 5 مہینے 6 مہینے 1 سال رشتے چلو پھر چھوٹ گئے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کمی آ گئی، پیسوں میں کمی آ گئی، کسی چیز میں کمی آ گئی تو رشتہ چھوٹ گیا۔ ہائے ہائے۔ ایک صحابی رسول تھے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، ہونٹ موٹے موٹے، رنگ کالا تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ گھر تھا، نہ بزنس تھا، نہ در تھا۔
اب ذرا میں کیسے آدمی کی بات بتا رہا ہوں، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ گھر، نہ در، مزدوری کرنا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ہونٹ موٹے موٹے، کلر کالا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام کب تک رہو گے اکیلے؟ شادی کر لو، نکاح کر لو۔ عرض کی آقا مجھے کون اپنی بیٹی دینے لگ جائے گا؟ آقا میرے پاس کون سی ایسی خوبی ہے کہ مجھے کوئی بیٹی دے دے گا؟ آقا میرے پاس تو کوئی ایسی خوبی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی نہیں رہنے کے لیے، میرے پاس تو آقا کوئی بزنس نہیں، آقا میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، یا رسول اللہ میری تو شکل بھی اتنی اچھی نہیں کہ میری شکل کی بنیاد پہ کوئی مجھے لڑکی دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا تو میرا غلام ہے، اس سے بڑی اور تیرے پاس کیا حیثیت ہے؟ میرا غلام ہے تو اس سے بڑی کیا حیثیت ہوگی تیرے پاس؟ شادی تیری ہوگی، کیسی شادی کرنا چاہتا؟ عرض کی آقا جیسی ہو ویسی کر لوں، میں نے کیا ڈیمانڈ کرنا؟ غریب سے غریب لڑکی ملے وہ بھی کر لوں گا، عمر کم ہو زیادہ ہو وہ بھی کر لوں گا۔ آقا اگر دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہ ہو تب بھی کر لوں گا، میرا تو گھر بس جائے گا، یہی بڑی بات ہے۔ میرے اندر تو کوئی خاصیت ہی نہیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، میرے نبی نے مدینے کے ایک امیر کا ایڈریس بتایا، جا اس کے گھر پہ جا، اس کی بیٹی ہے جوان ہے، اسے جا کے اپنی شادی کا پیغام دینا اور میرا نام بتا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں گیا، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ نکل کے آیا۔ کون؟ لوگوں انہیں تو جانتا تھا، یا تو جو سب سے زیادہ امیر ہو گاؤں میں لوگ اسے زیادہ جانتے ہیں، یا سب سے زیادہ غریب ہو اسے زیادہ جانتے ہیں۔ جو زیادہ ہو اس میں زیادہ جانتے ہیں۔ کیسے ادا ہوا؟ کہنے لگا میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اتنا سنا تو یار ایک دم غصہ آ گیا، اپنی حیثیت تو دیکھ، میں مدینے کا امیر آدمی، تیرے پاس تو نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اور میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ کہنے لگے غصہ بعد میں کرنا، یہ پہلے یہ تو پوچھ لو مجھے بھیجا کس نے ہے؟ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا آمینہ کے لال نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تک جو غصے میں چہرہ لال ہوا تھا، آمنہ کے لال کا نام سنا نا تو فوراً جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو، لوگوں غصہ شانت ہو گیا۔ کہنے لگے اگر میرے نبی نے بھیجا ہے تو نبی کی بات کا احترام میری نظر میں ہے، مگر اپنی بیٹی سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بیٹی سے بھی مشورہ کرنا، میری طرف سے تو نبی کی بات ہے، تو بیٹی سے مشورہ کرنا۔ گیا بیوی سے مشورہ کیا، بیوی بولی کہاں میری بیٹی، کہاں وہ مدینے کا غریب شخص، کوئی میل جوڑ تو ہے نہیں؟ کہنے لگے وہ تو نہیں ہے، لیکن بھیجنے والا کون ہے ذرا اسے تو دیکھو۔ آمینہ کے لال نے بھیجا ہے۔ کہنے لگی پھر بیٹی کے اوپر فیصلہ رکھ دو، اگر بیٹی ہاں بولے گی تو ہم شادی کر دیں گے، بیٹی نہ بولے گی تو نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے آقا ہم تو چاہتے تھے، مگر اسلام کا ایک قانون یہ بھی تو ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہوں تب نکاح ہوتا ہے، جب ہماری بیٹی راضی نہیں ہے تو آقا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بچ بھی جائیں گے اور نبی کی گستاخی بھی نہیں ہوگی۔ باپ کے بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں بیٹی کو بلایا، ماں نے اور باپ نے مشورہ کرنے لگ گئے، او بیٹی ذرا بتا تیری شادی کے لیے تیرا ہاتھ مانگنے آیا ہے، مدینے کا فلاں غریب ہے جس کو پورا مدینہ جانتا ہے، جس کے گھر میں کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بیٹی جس کی شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر بھیجنے والا آمینہ کا لال ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، بیٹی بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ لوگوں ذرا غور کرنا، یہ امیر کی بیٹی کہتی ہے آنے والے کو نہ دیکھو اب بھیجنے والے کو دیکھو، بھیجنے والے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بھیجنے والا تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، بھیجنے والا تو وہ ہے کہ جس کے نہ طلبے کا جواب ہے نہ جس کے چہرے کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ ہاں آج کل لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، لڑکوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے لڑکی فیشن والی ہو، خوب بال کھول کے چلتی ہو، جنس پہن کے چلتی ہو، ایسی لڑکی کو پسند کریں گے، ہاں بھئی یہ خوبصورت ہے،
لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈ ہے لڑکا نیک زیادہ میاں ٹیپ نہ ہو، میاں ٹیپ نہ ہو، میاں سے مراد یہ بیچارہ سیدھا نمازی سچ بولتا ہو، ہے نا، جس میں فراڈ نہ ہو۔ لڑکیوں کی بھی چاہت ایسا ہو جو موٹر سائیکل پہ بٹھائے، بازاروں میں گھمائے، ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھلائے، ایسا ہو۔ ہاں یہ شوق بڑھیا، ایسا نہ ہو، ملا جی نہ ہو، داڑھی والے نہ ہو، سمجھے آپ، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ او بہنوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جو سیدھے شریف ہوں گے انہی کے ساتھ تمہاری زندگی بنے گی، اور یہ جو ٹیڑے بیڑے ہوں گے یہ تمہیں زندگی بھر ٹیڑا بیڑا کر کے ہی رکھیں گے، پریشان کریں گے۔ مگر پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو، وہ سیدھے نہ ہو زیادہ۔ ارے بھائی تو پھر چور ڈکیت ہو کیا؟ مجھے بتاؤ، جب داڑھی والا صحیح نہیں ہے، نمازی صحیح نہیں ہے، سچ بولنے والا صحیح نہیں ہے، کم بولنے والا صحیح نہیں، تو پھر چور ڈکیت ہی رہ گیا؟ مجھے بتائیے آئے گا نہیں، سب وہ ایسا نہیں۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، جنہوں نے دین کو اپنے آپ کے حوالے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا، وہ لوگوں ان کے حال یہ ہیں۔ ایک حافظ قرآن کا رشتہ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ، لڑکی کا رشتہ ہو گیا، لڑکی کا چارے والی مشین میں آ کے ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ کم ہو گیا لڑکی کا۔ لڑکے کو مشورہ دیا، وہ حافظ قرآن تھا، جس کو آج کہتے ہیں کہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ حافظ قرآن۔ لڑکی سے کہا، لڑکے سے کہا لڑکی کا ہاتھ کٹ چکا ہے، نقص آ چکا ہے اس کے ہاتھ میں، آپ تو ابھی اچھے ہو، جوان ہو، کچھ بگڑا نہیں ہے، رشتہ توڑ دو، اس سے بہتر لڑکی مل جائے گی، مگر یہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا ماننے والا، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا حافظ قرآن بولا ابھی تو ایک ہاتھ کٹا ہے، اگر دونوں ہاتھ بھی کٹ جاتے تو مجھے وہی منظور ہے۔ کیا پتا میرے گھر آ کے کٹ جاتے اس کے ہاتھ، اور کیا پتا اس کے نہ کٹتے میرے کٹ جاتے، میری قسمت میں اگر ایک ہاتھ والی ہے تو مجھے منظور ہے نا۔ اور ہوتا چٹن بٹن والا، ہوتا تیز ترار والا، مان جاتا، کبھی بھی نہیں مانتا، تم کچھ بھی کر نہیں مانتا۔ تو لوگوں ذرا غور کرو، رشتے کرو تو بیٹی ہو بیٹا ہو دینداری پہلے دیکھو، ڈاکٹر ماسٹر انجینئر دیکھو تو ایک ڈاکٹر بھی تو دیندار ہو سکتا، ماسٹر بھی تو دیندار ہو سکتا، انجینئر بھی تو دیندار ہو سکتا، دیندار تو کوئی بھی ہو سکتا۔ میرے بھائی یہ تو نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہی لوگ سب دیندار ہوں گے، دیندار تو کوئی بھی ہو سکتا، جسے اللہ اس رسول کی محبت اس کے دل میں ہے وہ دیندار ہے۔ آپ دیکھیے، مگر دینداری پہلے دیکھیے، نبی کی بارگاہ میں یہ آ کے گیا تھا رشتہ مانگنے، بیٹی نے کہا باپ اس سے ہاں کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ ہاں کہہ دو۔ کہنے لگے بیٹی بڑا غریب ہے، بیٹی کوئی خوبی نہیں ہے، کہنے لگی بابا بھیجنے والے مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات کو تو انہی کے صدقے میں گھر ملتا ہے، انہی کے صدقے میں در ملتا ہے، ارے جب مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو انتظام بھی وہی کرا دیں گے۔ پھر بیٹی کیا بات ہے، تم ہاں کہہ دو، ہاں کہہ دو۔ بیٹی بڑی خوش، بیٹی اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی بابا جان خوش اس لیے ہو، جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا، فلاں کا رشتہ فلاں نے کرایا، فلاں کا رشتہ فلاں نے کرایا، فلاں کا رشتہ فلاں نے کرایا، اور جب میرا نام آئے گا تو کہنے والا کہے گا اس کی بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے کرایا۔ میرے لیے تو یہی کافی، بابا جنت کا ٹکٹ تو مجھے اسی میں مل جائے گا کہ میرا رب اسی میں خوش ہو جائے گا کہ اس نے جس کے ساتھ رشتہ ہوا اسے نہ دیکھا بلکہ جو رشتہ کرانے والا مصطفیٰ ہے اس کو دیکھا۔ اللہ قربان جائے۔ اور سنا دے تھوڑا ہے، ختم کرنا بتائیے۔ 2 بجنے والا ہے، تقریر ہو گئی، کبھی آپ کو نیند آ رہی ہو؟ سبحان اللہ۔ ہاں یہ جذبہ ہے آپ کا، جذبہ تو 4 نہیں 6 بجے تک ہونا چاہیے، پیاس باقی رہنا چاہیے، ہاں جذبہ اچھا ہونا چاہیے، تقریر چاہے 1 گھنٹہ ہو مگر جذبہ پوری رات کا لے کے بیٹھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو. اب چلو اب سننا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر اور خدمت کر دو. اللہ سلامت رکھے. لوگوں ذرا غور کرو. آج یہاں شادی ہو رہی ہے تو یہاں جلسہ رسول ہے, محفل رسول ہے. اور بہت سی جگہ آپ نے دیکھا شادیاں ہو رہی ہیں تو رات کو بھانگڑے بھی ہوتے ہیں, رات کو ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. اور لوگوں ذرا غور کرو. میں نے جیسے عرض کیا تھا شادی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. شادی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے. شادی کرو تو دین و سنت کے طریقے پہ کرو. شادی کرو تو لوگوں ایسے کرو کہ زمانہ کہے محمد کے غلام کی شادی ہو رہی ہے, مصطفیٰ کے غلام کی شادی ہو رہی ہے. جب تیرے گھر سے بیٹی کا ڈولا اٹھے تو زمانہ کہے کنیز فاطمہ جا رہی ہے, کنیز فاطمہ جا رہی ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو. دین دار حضرت عمر بہت بڑے شخص کا نام ہے. آدھی دنیا پہ حکومت تھی حضرت عمر کی. اگر آپ اپنے لڑکے کا رشتہ کرنے لگ جاتے نا تو قیامت آ جاتی ہے, مگر عمر کے ٹکر کا رشتہ نہ ملتا. یار آدھی دنیا پہ حکومت بتاؤ کس کو ملے گا؟ باپ صحابی ہے, بیٹا بھی صحابی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. بیٹا عالم بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, جوان بھی ہے. حضرت عمر خلیفہ ہے. مدینے کی گلیوں پر رات میں چکر لگانے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, اس کی مدد کروں گا. رات میں گزرے, ایک گھر کے پاس سے گزرے نا تو اس گھر کے اندر عورتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑا. لوگوں لڑنے والی ایک ماں, ایک جوان بیٹی, ماں بیٹیوں میں جھگڑا ہو رہا. عمر نے جھگڑے کی آواز سنی نا تو دروازے پہ کان لگا کے کھڑے ہو گئے. سنو وجہ کیا ہے؟ کہ کسی تکلیف کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا. جھگڑا کس بات کا ہو رہا؟ بوڑھی ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی بکری کا دودھ دولو اور دھونے کے بعد پانی ڈالو, پانی ڈال کے صبح کو بیچنا, فائدہ زیادہ ہوگا. بیٹی نے منع کر دیا. ماں کیسی بات کرتی ہو؟ عمر نے ایک دن تقریر میں بتایا تھا کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, کوئی کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرے گا. او ماں پانی ڈال کے بیچنا تو یہ تو زندہ دھوکہ ہے. ہم چاہے تھوڑا سا کم کھا لیں گے, ماں خرچہ کم کر لیں گے, مگر ہم حرام کا نہیں کمائیں گے. لوگوں ذرا غور کرنا. ماں نے کہا بیٹی عمر کی یہ بات تو ہم نے بھی سنی تھی. عمر کہہ رہا تھا دودھ میں پانی نہ ملا کے دینا, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا, مگر میری بیٹی تمہارے اندر سے ابھی بچپنا نہیں گیا. ارے عمر نے یہ بات کہی تو تھی, مگر عمر کو کیا پتا کہ دودھ تم نے خالص بیچا ہے, یہ پانی ملا کے بیچا ہے. عمر تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا, عمر کو کیا پتا. بیٹی کا جواب سنو. بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے, مگر عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. عمر کو نہیں دیکھتا, مگر میں تو عمر سے تھوڑی نہ ڈرتی ہوں, میں تو اس سے ڈرتی ہوں جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر رشتہ دیکھنے نہیں نکلے تھے. حضرت عمر تو بھوکا پیاسا بیمار دیکھنے نکلے تھے. جب ایک غریب کی بیٹی کی یہ جملے سنے تو حضرت عمر اپنے دل میں بولے عمر چل آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. گھر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد میں حضرت عمر تھوڑی دیر آرام کیا. صبح کو فجر میں اٹھے اور فوراً فجر کے بعد حضرت عمر کی عدالت لگ گئی. سبحان اللہ. حضرت عمر کی عدالت لگی. حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنے خادم کو بلایا اور رات دودھ والی بوڑھی کا ایڈریس دے کے بولے اسے بلا کے لاؤ میری عدالت. حضرت عمر کا خادم پہنچا اور جا کے عمر کا پیغام سنایا. بوڑھی ڈرنے لگی کہ میرے دودھ کا میٹر تو پتہ نہیں چل گیا. عمر کا انصاف بڑا خطرناک ہے, عمر پتہ نہیں کیا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی جا رہی ہے. مولا میں توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد پانی تو ملانا دور کی بات, سوچوں گی بھی نہیں, بس عمر سے بچا لیا, عمر سے بچا لیا. سچے دل سے توبہ کری. عمر کی بارگاہ میں جا کے کھڑی ہوئی. حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑی. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات تیرے گھر میں جھگڑا کیسا تھا؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا عمر رات کی بات پہ پردہ ڈال دو, میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے. اگر کوئی کتنا بھی برا ہو اور وہ توبہ کر لے تو لوگوں سے پھر پرانی زندگی مت یاد دلایا کر. سمجھ رہے ہیں کہ اور میاں بڑے مفتی بننے ہو, بڑے اب تک چکتا مقتا بننے ہو, بڑے ولی بننے ہو, کہتا نہیں آدمی, کہتا برا تھا تو خیر نہیں, اچھا بن گیا تو خیر ہے نا.
کسی کی بیٹی اگر پردے میں ہے تو کیا کہتے ہیں بڑی ملانی بن کے دکھا رہی ہے. یہ ہے الٹا معاملہ ہے. پہلے آدمی برا تھا اور اگر اس نے توبہ کر لی اب نمازی بن گیا تو اس کی پرانی زندگی کو بھول جاؤ, اس لیے کہ جو اب ہے وہ سب ہے. حضرت عمر نے کہا اگر تو نے توبہ کری تو اللہ تیری توبہ قبول کرے, اب ذکر بھی نہیں کروں گا. اور ہم کیا کہتے ہیں بڑے نیک بن کے دکھا رہے ہو, ہمیں تمہاری پہلی زندگی کا بھی پتا ہے. کہتے ہیں کہتے ہیں حد ہو گئی ہے بھائی, کیا ضرورت ہے تیری پہلی زندگی کو کھوڑنے کی. پہلی زندگی گناہوں میں گزری لیکن اب تو توبہ کر لی, اگر اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا اس کو پرانی زندگی یاد دلانے والا. حضرت عمر نے فرمایا میں ذکر نہیں کروں گا بولی, میں نہیں ذکر کروں گا. بولی نے کہا پھر عمر مجھے کیوں بلایا؟ تھوڑی دیر بیٹھو نوجوانوں, بیٹھو, یہ سننے کی تقریر ہے. رات بولی ہو رہی ہے مگر تقریر اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ یہ ہر روز نہیں ملے گی آپ کو سننے کے لیے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ تو نظام الدین بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تاریخ لی, بہت پہلے تاریخ لے لی تھی اور میں حاضر آیا. کیسے کیسے کر کے آپ کی بارگاہ تک میں پہنچا ہوں, تو محبت سے سن لیجئے, ہے نا. آدمی کو نیند آتی ہے, نیند تو آتی ہے, لیکن آج کے بعد ایسا جلسہ بھی نہیں ہوگا جیسا جلسہ آج چل رہا. سبحان اللہ. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ بتا کہ رات جو جھگڑا کر رہی تھی وہ لڑکی کون تھی؟ عرض کی حضور وہ میری بیٹی تھی سگی. ہاں. حضرت عمر نے فرمایا اس کی شادی ہو گئی؟ اتنا کہا تو بوڑھی بڑی شرمندہ ہوئی, نگاہ جھکائی, بوڑھی نے خاموش ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی کیوں خاموش کیوں ہو گئی, شرمندہ کیوں ہے؟ میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا؟ عرض کی امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں مدینے کی سب سے غریب عورت ہوں. میں نے کئی گھرانوں میں اپنی بیٹی کے رشتے بھیجے مگر میری غربت کی وجہ سے میرے رشتوں کو ٹھکرا دیا گیا. میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ آنے والے براتیوں کو کھانا کھلا دوں, میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کو ایک جوڑا بنا کے دلہن کے جوڑے میں بھیج دوں. میں بڑی غریب ہوں. میری بیٹی کافی عرصہ سے جوان ہے مگر میری غربت کی وجہ سے میری بیٹی کا کوئی رشتہ قبول کرنے تیار نہیں ہے, اس لیے آج تھوڑی سی نگاہ جھکی ہے. بڑی غمگین رہتی ہوں بیٹی کو لے کر کے. عمر میرے گھر میں ایک بوڑھی سی بیمار سی بکری ہے, اس بکری کے دودھ پہ میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اگر بکری بیماری کی وجہ سے دودھ نہ دے تو عمر میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں, میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا بولی اگر تو اجازت دے تو تیری شادی عمر کرانے تیار ہے. سبحان اللہ. کہنے لگی عمر کہاں آپ اتنے بڑے, کہاں میں مدینے کی سب سے غریب, آپ میری شادی کے چکر میں نہ پڑو. آپ کسی لڑکے سے بات بھی کرو گے نا تو میری بیٹی کا نام سن کے عمر منع کر دے گا. میں نہیں چاہتی کہ میرے امیر المومنین کی بات خراب ہو. عمر میں تو ہوں ہی غم میں, اور تھوڑا سا غم برداشت کر لوں گی. حضرت عمر نے فرمایا خاتون پریشان نہ ہو, اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے ہاں تو کرو. لڑکا ایسا ہے اگر عمر نے کہہ دیا تو مر جائے گا مگر منع نہیں کرے گا. اللہ ذرا غور کرنا. کہنے لگی عمر مدینے کا کون سا ایسا لڑکا ہے جو میری غربت کو گلے لگانے تیار ہے, میری مفلسی کو گلے لگانے تیار ہے, جو آپ کی بات نہیں ٹالے گا؟ وہ کون ہے جو میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ وہ کون ہے جو میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ لوگوں ذرا غور کرنا, ایمان تازہ ہو جائے گا. امیر المومنین آدھی دنیا کا حاکم حضرت عمر اس بوڑھی سے فرما رہے ہیں بوڑھی تیری بیٹی سے شادی کوئی مدینے کا امیر زیادہ نہیں بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ کرے گا. میرا بیٹا شادی کرے گا. میرا بیٹا کہا آپ کا بیٹا میری بیٹی سے شادی؟ ہاں. کہنے لگے کہاں آپ امیر المومنین, کہاں میں سب سے غریب. عمر بیٹے سے ایک بار مشورہ تو کر لو, وہ راضی بھی ہے اس رشتے پہ نہیں. حضرت عمر نے فرمایا خاتون میرے بیٹے کو کھانا نہیں ملا تو پیٹ سے پتھر ضرور باندھا ہے مگر حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھایا ہے. میرا بیٹا مر جائے گا مگر عمر کی بات کبھی نہیں ٹالے. جن کے بچے حلال کے لقمے کھاتے ہیں اپنے والدین کی بات بھی نہیں ٹالتے, ان کی عزت بھی کرتے ہیں. جو ماں باپ حرام کے لقمے کھلاتے ہیں نا, لوگوں کو حق مار کے کھلاتے ہیں, اپنی اولاد کو وہی اولاد بڑھاپے میں جا کے انہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے.
جن کے لیے حق مارے ہوتے ہیں، جن کے لیے لوگوں کو ستایا ہوتا ہے، اپنی اولاد امیر ہو جائے، سکون سے ہو جائے، وہ اولاد سکون سے تو ہو جاتی ہے، وہ اولاد امیر تو ہو جاتی ہے، مگر بڑھاپے میں بہت دھکے دیتی ہے اس ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے حرام لقمے کا انتظام کیا۔ وہ لوگوں چاہے تھوڑا ہو مگر حلال لقموں کا انتظام کرو، غربت ہوگی مگر تیری اولاد تیری باغی نہیں ہوگی، تیری قدموں کو بوسہ دیتی نظر آئے گی۔ عمر اپنے بیٹے سے پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا خاتون میرا بیٹا کبھی انکار نہیں کرے گا، اور خاتون مجھے جیسی لڑکی کی ضرورت تھی، مجھے جیسے جہیز کی ضرورت تھی، وہ لڑکی بھی تیرے پاس ہے، وہ جہیز بھی تیری بیٹی کے پاس ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ رات تو میں بھوکا دیکھنے نکلا تھا، کسی بیمار کو دیکھنے نکلا تھا، کسی غریب کو دیکھنے نکلا تھا، مگر رات تیری بیٹی کا جہیز دیکھا تو نیت بدل گئی، رشتہ کر دوں، اس لیے رشتہ کر رہا ہوں، تیری بیٹی کا جہیز بہت لاجواب ہے، پتہ نہیں ایسے جہیز ملے یا نہ ملے۔ اتنا سننا تھا تو بولی کی آنکھوں میں اب تو آنسو آ گئے، عمر یہ تو زندہ مذاق ہے، اگر میری بیٹی کے پاس جہیز ہوتا تو میری بیٹی اب تک غیر شادی شدہ نہ ہوتی، میں نے کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ نچا دیا ہوتا، میں نے کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہوتی، میں نے کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہوتا۔ عمر یہ کیسی بات کر رہے ہو، وہ میرے گھر میں کون سا جہیز ہے جو میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ پائی؟ عمر آپ رات کے اندھیرے میں دیکھ کے آ گئے ہو، لوگوں ذرا غور کرنا، دل کو چھو جائے گی بات۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون رات میں تیرے دروازے پہ کھڑا کھڑا تیرا اور تیری بیٹی کا جھگڑا سن رہا تھا، تیری بیٹی نے رات کہا تھا ماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار دیکھ رہا ہے، عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری قادری، نعرہ تکبیر۔ بس یہ جملہ ہی کافی ہے، اس لیے کہ عمر کی جو بہو ہوگی، گھر میں عمر کا بیٹا یا عمر ہو یا نہ ہو، مگر میری بہو کو یہ خیال ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مولا دیکھ رہا ہے، عمر کی آنے والی نسلیں نیک ہوں گی، عمر کی جو نسلیں ہوں گی وہ خوف خدا رکھنے والی ہوں گی۔ خاتون نے کہا عمر جب یہ بات ہے تو مجھے رشتہ منظور ہے، رشتہ منظور ہو گیا، لوگوں رشتہ مقرر ہو گیا، جب وقت آیا تو نکاح بھی ہو گیا۔ غریب ماں نے اپنی بیٹی کو صرف ایک جوڑے میں ودا کیا جو پہنے تھی، پانی کے نام پہ جہیز کے نام پہ مٹی کا برتن تک نہیں دیا۔ عمر کے گھر میں لوگوں غریب کی بیٹی چلی گئی، کتنے بڑے امیر نہیں امیر المومنین ہے میرا عمر، آدھی دنیا میں جس کا سکہ چلتا ہے وہ ہے میرا عمر، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ ہے میرا عمر، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ ہے میرا عمر، اور جس کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے کہا اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ یہ ہے عمر۔ کہا شادی کی ڈیٹ آئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بہو گھر آ گئی۔ بس آخری جملے سننا ذرا، جب بہو گھر آئی حضرت عمر نے فرمایا بیٹی جو جہیز لائی ہو نا وہ کم سے کم روزانہ عمر کو صبح میں وہ جہیز استعمال کرایا کرنا۔ کہنے لگی میں تو کوئی جہیز ہی نہیں لائی، میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں۔
میں نے تو جو جوڑا پہنا تو اسی جوڑے میں ماں کے گھر سے ودا ہو کے آئی عمر، میں نے کون سا جہیز لے کے آئی جو آپ کو استعمال کراؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹی سنو، جب صبح کو تیار ہو کے میں عدالت میں نکلا کروں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، تو میں جب گھر میں سے نکلا کروں تو میرے پاس آ کے میرے کان میں کہہ دیا کرنا عمر عدالت میں فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے گھر میں بہو ایسی ہوگی تو عمر کے خوف خدا میں، عمر کے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں میرے گھر میں بہو ایسی ہوگی تو میری آنے والی نسلیں نیک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، مگر یہ لباس جب تک لباس رہتا ہے، جب بیوی نیک ہو تو شوہر کا لباس بن جاتی ہے، جب شوہر نیک ہو تو بیوی کا لباس بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے اندر دنیا داری ہو، ان کے اندر جو ہے پھر جو ہے ان کے اندر جو لالچ ہو، ان کے اندر طمع ہو، تو لوگوں غور کرو، پھر یہ لباس نہیں بنتے، ایک دوسرے کا اخبار بن جاتے ہیں۔ یہ اس کی برائی کرتا نظر آتا ہے، یہ اس کی برائی کرتی نظر آتی ہے۔ لوگوں مال بعد میں دیکھنا، پہلے اعمال دیکھو۔ لڑکے کے اندر کوئی غلط خصلت تو نہیں ہے، لڑکی کے اندر کوئی غلط خصلت تو نہیں ہے۔ تم نے امیر دیکھا، اگر لڑکا جوانی نکلا تو ساری دولت کا جوا میں لٹا دے گا، شرابی نکلا تو ساری دولت کو اڑا جائے گا۔ لوگ کو یہ بھی دیکھنا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بچی نمازی مل گئی تو سب سے بڑا جہیز ہے، بچہ نمازی مل گیا تو سب سے بڑی امیری ہے۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی نیک ہیں تو زندگی خوشحالی سے گزر جائے گی۔ بس یہی جملے میں آپ کو بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ شادیاں سب کی ہونی ہیں اور سب کے بچوں کی ہونی ہے۔ شادی کرو تو پہلے دینداری دو، دینداری کو فوقیت دو۔ اگر دیندار بچی یا بچہ مل جائے تو پھر مال کو فوقیت نہ دو، اس لیے کہ خوشحالی خالی مال سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر خالی مال سے خوشحالی ہوتی، خالی مال سے خوشحالی ہوتی تو لوگوں مائیکل جیکسن نہ مرتا اور پتہ ہی نہ چلا آج تک وہ مرا کیسے۔ اتنا امیر تھا، اتنا امیر تھا، اتنا امیر تھا کہ اس کا روزانہ کا خرچہ کئی کروڑ کا تھا، کئی کروڑ۔ لوگوں سے مسافر کرتا تھا تو گلفز پہن کے مسافر کرتا تھا، ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا پہلے، اگر کبھی کسی سے ملایا گلفز پہنتا تھا۔ کھانا لیبورٹری میں پہلے چیک ہوتا تھا پھر کھاتا تھا، عام پانی نہیں پیتا تھا۔ لوگوں لیکن جب مرا تو موت کا کارن تک پتہ نہ چل پایا، کیسے مرا۔ آج تک اس کی موت ایک معمہ بنی ہے۔ خوشحالی لوگوں پیسے سے نہیں آتی، اگر پیسہ بہت زیادہ ہے، اگر اللہ نے بیماری دے دی تو کھا ہی نہیں سکتے۔ میٹھا منع کر دیا ڈاکٹر نے، گوشت منع کر دیا، چکن منع کر دیا، تو میاں پیسہ تو ہے کھا ہی نہیں رہا تو تیرے کس کام کا پیسہ؟ ایسے تو بینکوں میں نرا پیسہ پڑا، تم کہو کہ ہمارے 1 کروڑ روپے پیسے، اور جب تم کھا نہیں سکتے تو کس کام کے 1 کروڑ تمہارے؟ ہے نا؟ ایسے تو بینکوں میں جتنے پیسے ہم کہنے وہ سب ہمارے، تو بھی نہیں کھا سکتا، ہم بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے، جیسے وہ تیرے ویسے ہمارے، ہے نہیں؟ لوگوں دعا کرو اللہ سے صحت دے، یہ امیری ہے۔ اگر صحت والی رکشا بھی چلا کے آؤ گے نا اور چکن کو دل کرے گا نا تو ہاف ڈونگا لے کے کھا لو گے، اور اگر پیسے ہے نا تو کھاؤ گے نہیں، بس دیکھو گے ٹک ٹک دی دم دم نہ تشیدم۔ امیری جو ہے میرے بھائیوں مال سے نہیں آتی، امیری جو ہے وہ صحت سے ہے۔ اگر صحت اچھی ہے تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ اگر صحت اچھی ہے، شام کو رکشا چلا کے آیا نا تو 15 روپے کی صحیح مگر جلیبی کھا لی، اور 1 کروڑ کما کے آیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا شوگر بہت زیادہ ہاتھ مت لگانا، تو میرے بھائی دیکھ رہا مگر کھا نہیں سکتا۔ تو امیر تو ہماری نظر میں یہ رکشا والا ہے، جب اللہ کی نعمتوں کو ہی نہ کھا سکتا تو امیر کہاں سے ہو گیا؟ تیرے باغ ہیں، تیرا سب کچھ ہے، کس بات کا تیرا پیسہ؟ لوگوں امیری اور صحت سے ہے۔ ایک بادشاہ پیر سے معذور تھا، آخری بات سن لیجئے، اپنے غلام سے خادم سے بولا میں اچھا کہ تو اچھا۔ غلام بولا حضور کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کہاں بادشاہ سلامت ہیں، میں آپ کا خادم، میری کیا اوقات آپ کے سامنے، آپ ہی اچھے۔ بادشاہ کہنے لگا اگر کوئی مجھ سے میری بادشاہت کے بدلے تیری زندگی بدلا کرے تو میں بدلا کرنے تیار ہوں۔
کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں بادشاہ ضرور ہوں مگر میں تیرا محتاج ہوں، تو غلام ضرور ہے مگر تو میرا محتاج نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ بادشاہ نے کہا میرا ایک پیر خراب ہے، مجھے اٹھنا ہوتا ہے تو تیرا سہارا لیتا ہوں، حاجت کے لیے جانا ہے تو تیرا سہارا لیتا ہوں، اور ابھی محل میں آگ لگ جائے تو جان بچا کے بھاگ جائے گا، میں تیرے سہارے پہ رہ جاؤں گا۔ میں کہاں امیر ہوں بھائی، مجھے تو تیرے سہارے کی ضرورت ہے، اگر مجھے تو نے چھوڑ دیا تو میں نہیں رہ پاؤں گا، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو کہیں بھی تو کما کے کھا لے گا۔ امیری سے لوگوں جو جہیز ملتا ہے وہ بھن جاتا ہے، جو گاڑیاں ملتی ہیں وہ گاڑیاں بھی پرانی ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں اچھی لڑکیاں اچھے لڑکے یہ زندگی بھر رہتی ہیں، اگر یہ اچھے رہیں گے تو تمہارے گھروں میں خوشحالی رہے گی، اسی کا نام امیری ہے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر، اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا؟ اپنے آپ کو اچھا بنا لے، تیری کیسے بول رہے اذان کا ہے اللہ اللہ۔ میرے بھائی تو خود کو اچھا کر، تو دعا کرے گا نا، مانگنا تو اس سے مانگو جو سب کو دے، پھر اللہ سے نہ مانگو یار چھوٹا کیوں مانگ رہے، موٹا مانگو۔ ہمارا ایمان ہے اللہ عطا کرتا، بے شک وہ عطا کرنے والا ہے۔ ارے بھائی شادی کے بعد اولاد نہ دے تو اس سے بڑی غریبی کیا؟ اور بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور شادی کے بعد اللہ اولاد دے دے سلامتی کے ساتھ تو اس سے بڑی امیری کیا ہے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو دیکھو نا، اللہ نے اگر تمہیں اچھی اولاد دے دی تو یہی امیری ہے سب سے بڑی، وہ تیرا نام روشن کریں گے، اولاد نیک ہوگی تو تجھے جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بڑی لمبی آپ نے تقریر سنی، اتنی لمبی تقریر تو جلسوں میں بھی نہیں سنتے، ماشاءاللہ 2:10 آگے، پورا 1.5 گھنٹہ کے آس پاس تقریر ہوئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں کہنے سے زیادہ میرا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔